انشاءاللہ 12 بجے جو ہمارا نشاط طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفرادی نوافل کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ٹائم دیا جائے گا۔ انشاءاللہ جشن نزول قرآن کے حوالے سے مختصر سی آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة دین الحبیب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب احترام کے ساتھ درود اور بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا عزت والا اسے سمجھا جاتا ہے جو گریڈ کے حوالے سے یا بیس متبری کے حوالے سے یا خاندانی نسب کے حوالے سے بڑا ہو، جناب وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا عزت والا ہو، اور ہمارا معاشرہ اسے بہت بڑی عزت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حقیقی طور پہ آئیے کہ عزت کس کو دینی چاہیے۔ آج مسلمان تنزلی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ یہ رسوائی اور ذلت آج جو مسلمان کا مقدر بن چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو اپنے تصورات سے، اپنے خیالات سے کوسوں دور چھوڑ دیا ہے۔ ذرا معاشرے کا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آج میری یہ مختصر سی گفتگو کڑوی ہو تو اسے کڑوی دوا سمجھ کے عزیزان محترم پی لیں، اور کڑوی دوا پر اثر رکھتی ہے۔ کیسے ہم نے قرآن کو بلا دیا؟ جو قرآن ہدایت بھی ہے، جو قرآن نور بھی ہے، جو مومن کے لیے شفا بھی ہے۔ جو قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ آج گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے، کاروبار کے اندر پریشانیاں، اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟
کیا سمجھتے ہیں آپ نے اس اولاد کو جیسے اس بچے نے ہوش سنبھالا، باپ تو کہتا ہے کہ بیٹا ABCD یاد کر، آپ کو انگلش میڈیم میں داخلہ دلوانا ہے، MBBS کروا کے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ یہ خیال آیا کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، چھٹے دن جناب والا جیسے ہی مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کے بچے کے کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی ہے، اور یہ مسلمان پھر بھی بے خبر ہے۔ عزیزان محترم، پھر جناب ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے قرآن پاک کو کس طرح چھوڑا ہے؟ آج اسلام غریب الوطن ہے جناب۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدارس کھلے ہوئے ہیں، مساجد کھلی ہوئی ہیں، ائمہ اس کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، لیکن بچے پڑھنے کو نہیں آتے۔ کن کے بچے؟ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، میرے بچے نہیں ہیں۔ کیوں ہم نے قرآن پاک کے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی ہے؟ پھر جناب مولوی صاحب کو تمیز دے، مجھے بوٹر چوانا ہے، مجھے سے فلانے پیر نے بھائی سے کو تمیز دھاتو سے مجھے اولاد کاٹھی نہ فرمان۔ تربیت کیا کی ہے اپنے اولاد کی؟ قرآن کتنا سکھایا؟ بیچارہ 40 سالوں میں ہو گئی، خود قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تو اپنے بچے کو کیا تعلیم دے؟ تو خدا را اس بات کی طرف توجہ دے کہ آج یہ ہم شب بیداری کے حوالے سے جب لیلۃ القدر میں آئے ہیں، اسی لیلۃ القدر میں خالق کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ تو سیکھ کر جائیں۔ ہم نے تو صرف فنکشن کے اعتبار سے بس سالانہ ایک پروگرام ہونا ہے، اس پروگرام پہ آ کے جناب والا بس کچھ گفتگو سن کے اس کان سے سنی اور اس کان سے نکال دیں۔ تو خدا را عزیزان محترم، آج میری یہ کڑوی باتیں آپ کو سننی ہے، لیکن جب آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی خیر ہوگا اور میرے لیے بھی ثواب کا باعث بنے گا۔ تو آئیے قرآن پاک میں یہ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 57 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، تو آواز بلند آپ کریے سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگوں کی آواز ہے کہ آپ نے جو ہے اتنی آواز میں سبحان اللہ کہی ہے، میں بغیر میں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں پھر بھی میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو آواز بلند کہے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب جب قرآن سنیں گے، قرآن سن کے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 90 نیکیاں عطا فرمائے گا، 90 گناہ مٹا دے گا، 90 درجات بلند کر لے گا۔ مسلمان کو کہے کہ جی سبحان اللہ کہیں، اللہ کہیں، تو پھر جناب وہ کہتے ہیں ماں کے شرم ہی دی پڑے سے آزان ہے جی ماں کی شرم ہی دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے بندہ شرماتا ہے۔ یار لوگ گلیوں میں بازاروں میں جناب والا انگلش اور جناب والا انڈیا کے گانے گاتے ہوئے نہیں شرماتے، مسلمان سبحان اللہ کہتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ پیچھے والوں کو پھر بھی آواز نہیں آ رہی، آواز بلند کیسے؟ یا ایھا الناس قد من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس تحقیق خالق کائنات کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا،
یہ نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے، اس نصیحت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو متوجہ ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے انسانوں کو، خالق کائنات نے اپنے بندوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بندو تحقیق تمہارے پاس میری طرف سے ایک نصیحت آئی۔ پھر ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ قلبی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جناب والا قرآن پہ عمل نہ کر کے، قرآن کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ جناب آج مسلمان یہودیوں کے طور طریقے پہ چل رہا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے جناب والا آج میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میرے کاروبار میں یہ ٹینشن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ساری زندگی کاروبار کا سوچتے رہے لیکن قرآن کا خیال نہیں آیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے بھٹکا ہوا انسان، تو جس غفلت میں گم ہو رہا ہے، تو جس بات پہ اترا رہا ہے، آپ اس قرآن پاک کو اپنے دامن میں لے لے۔ خدا کی قسم یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت کا سری چشمہ ہے، ورحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ہم اس کے ایمان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب اس کے اتنے فوائد ہیں، پھر جب مسلمان نے اسے اپنے زندگی میں جب نہیں اپنایا تو پھر آج تنزلی کا شکار تو ہوگا مسلمان۔ اور جناب یہ قرآن پاک کی کیا شان، بیٹا خاموش ہو جا۔ اب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ گاؤں اور دیہات کی بات کر رہا قرآن پاک کو 7-8 غلاف کے اندر لپیٹ دیا۔ بس جس وقت کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی سیلاب آ گیا یا کسی کی گاؤں بیمار ہو، گائے بیمار ہو گئے، مولوی صاحب کو تمیز نہیں ہے، دادی بیمار، تو اللہ علی کے شفا دے۔ غم ہے نا کہ پیسہ جائے گا، اور اس قرآن پاک کو ہم نے صرف اور صرف جناب والا اوپر گزارنے کے لیے، یہ شادیوں میں جناب والا قرآن پاک کا سر سے اوپر گزارنے کے لیے بس مولا شفا دے، مولا شفا دے۔ بھائی قرآن پاک کو پڑھیں کہ اس کے اندر خالق کائنات نے شفا بھی رکھی ہے۔ اور شفا کا یہ مطلب ہے کہ جناب قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا نہیں ہے۔ 80 سال عمر ہو گئی ہے جناب والا ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ اور قرآن پاک مجھے کسی نے کہا کہ علامہ صاحب جب کیونکہ جناب نماز کے اندر آپ کو نماز کے فرائض نہ آئے، نماز کے واجبات نہیں آئے تو آپ کو نماز کیا آئے؟ میں نے کہا کہ جناب نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ اب جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو گے، اب قرآن یاد ہوگا تو تلاوت کرو گے نا بھائی۔ ساری زندگی قل اللہ یاد کیے، باقی کچھ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے سارے معاملات میں آپ آگے، قرآن پاک کے معاملات میں پیچھے۔
اور جناب ٹھیک ہے آپ کی تو عمر گزر گئی ہے، خدا را اپنی آل و اولاد کو تو قرآن پاک پڑھواؤ گا۔ سویرے سویرے صبح 7 بجے جناب والا منع کی ماں اٹھ رہی ہے، اس کے لیے ناشتہ بھی پکا رہی ہے، جناب والا وردی تیار کی جا رہی ہے۔ منع کے بابا 7:30 بجے گھنٹی لگنی ہے، 7:30 سے پہلے 7:25 پہ بچہ اسکول میں موجود ہونا چاہیے۔ سارے مسلمانوں کے بچے 7:25 پہ پہنچ گئے، لیکن مولانا صاحب علامہ صاحب جناب والا قرآن کے لیے ظہر کی نماز سے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے بچے قرآن پاک پڑھنے نہیں آ رہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ پھر کہتے سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وہ جناب اگر بچہ یہاں ہمارے ہاں، کیونکہ یہ سجیشن ہمارے پر گزرتی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ درد دل آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ کون سا کوئی آپ پہ کوئی کھڑا ہو جائے جناب وہ مجھے بتا دے ہم نے اپنے بچے کو لگاتار آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا، کوئی نہیں۔ مولوی صاحب کے لیے اور بچے کیسے بھیجیں گے پتہ ہے آپ کو، تو خود پتہ ہے آپ کو معاشرہ اس معاشرے کی کیا دعوت سنا ہوا آپ کو۔ تو خدا نہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم، ہاں قرآن پاک کی جب تعلیم ہوگی خدا کی قسم آپ کے لیے وہ بچہ جو ہے باادب بھی بنے گا، اور ساری زندگی آپ اسکول پڑھاتے ہو، اسکول کالجز وغیرہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے دنیاوی تعلیم نہ دیں، اور بھائی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آ کے بتاؤں آپ کو ایک حدیث مبارکہ، ٹائم زیادہ گزر جائے گا، اور جناب والا یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چلے اس سے پہلے مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھرانے کی طرح ہے، برباد اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ جس کے سینے میں قرآن پاک ہے وہی سینہ آباد ہے۔ سبحان اللہ! یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنا قرآن پاک کی یاد ہے، اور جناب والا سارے زندگی صرف قل واللہ پہ گزارا نہیں کرنا ہے، اور صورتیں یاد کریں قرآن پاک کی، تو یہ صرف قل واللہ پڑھ کے جو ہے نا ساری زندگی جو ہے نا وہ نماز بھی پوری کرنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن پاک نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، وہ اجڑے ہوئے برباد گھر کی طرح۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا تھا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، اپنے گھروں کو اونچا بولے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کس طرح؟ آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے جناب والا۔ آج جو ہماری بوڑھی بوڑھی مائیں ہوا کرتی تھی، سویرے اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے کلام پاک بول کے اس کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ چلی گئی تو گھر سے برکتیں بھی چلی گئی۔ آج سب سے پہلے جیسے ہی جناب والا ہماری بیگم جو ہوتی ہے تو اس نے میڈیا کا گانا چلا دینا، وہ گانا لے کے جناب والا گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارا مسلمان جب تجارت کے لیے جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، دکان کھولنے کے ساتھ ہی جناب والا اس نے انڈیا کے گانے چلا دینے، شمن علی میرانی کے گانے چلا دینے۔ خاک برکت تو ہندوؤں کا رسم و رواج دیکھتا ہے، ہندو جب جاتا ہے پہلے تجارت پہ نہیں جاتا، پہلے مندر جاتا ہے، مندر کے بعد اپنے دروازے پر آ کے جناب والا اپنے اس تجارت خانے پہ آ کے مندر سے پتہ نہیں کون سی گندی چیزیں لا کر اس کے اوپر کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ وہ کریں گے، تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے، پھر جناب طور طریقہ تمہارا یہودیوں والا ہے کہ کاروبار میں برکت نہ
دعا کرو اللہ اسانی کا کاروبار برکت نہ مٹی برکت ہوئی. ہم جانتے ہوئے گانے سنے اٹھتے بیٹھتے یہودیوں کے طریقے پہ چلے پھر توقع یہ رکھے کہ اللہ ہم پر رحمت کرے گا. عزیزان محترم یہ ساری نحوست کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن پاک کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے. تو خدا آج پیغام لے جائے خود بھی قرآن پاک پڑھے. یہ جناب اتنی مہنگی مہنگی فیسیں بھر کر اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے والوں خدا کی قسم جب مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کو MBBS بنایا کہ نہیں بنایا, وہاں پہ بددعا والا چہرہ سامنے آ جائے گا. ہاں اس کے لیے کیا کیا؟ نہ قرآن پاک کے ساتھ منسلک رہے, نہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا. ہماری مساجد ویران ہے, ہمارے مدارس ویران ہے. آج اسی لیے جناب والا اہل سنت و جماعت روز بروز پیچھے بھی جا رہے ہیں اور تنزلی کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر دو, ہر گھر کے اندر برکتیں آ جائیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة, جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیطان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, آپ تو سبحان اللہ زور سے. ہمارے گھروں میں جناب والا جب گانے چلیں گے, ہمارے گھروں کے اندر یہودیوں کے طور طریقے چلیں گے تو برکتیں کیسے ہوں گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر دو, اس گھر سے شیطان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور قرآن پاک کی برکت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج آپ اپنے بیٹے کو MBBS بنا کر جناب والا, اور پتہ نہیں ہمیں جو ڈگریوں کے نام پہ PhDیاں وغیرہ کرا, کیا ملے گا؟ دنیاوی آپ کو شہرت ضرور ملے گی, لیکن عزیزان محترم آخرت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا کی قسم قربان جاؤں اس والدین پر کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. آپ اس کی شان دیکھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن پاک پڑھا وعمل بما فیہ, اور اس قرآن پاک پہ عمل کیا, اس قرآن پاک پہ عمل کیا, البس والداہ تاجا یوم القیامہ, قیامت والے دن اس کے والدین کو نورانی تاج پہنائے جائیں. آج مسلمان کہتے ہیں میں بھی بڑی ترقی کر رہا ہوں. جب بیٹے کو کوئی شیلڈ مل جاتی ہے جناب والا, کوئی ایک عہدہ مل جاتا ہے, دوستوں کے سامنے لوگوں کے سامنے بڑا چاہ کے میرا جناب بیٹا جو ہے نا فلانی پوسٹ پر لگا ہوا ہے, ارے یہ پوسٹ کیا کام آئے گی؟ جب آپ کو پتا چلے گا محشر کے میدان میں ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر شخص اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, وہاں پہ اگر نورانی تاج ہوں گے تو حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نورانی تاج ہوں گے کہ ضوءه احسن من ضوء الشمس, کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. محشر کے میدان میں لوگ حیران رہ جائیں گے اور عرض کریں گے مولا یہ کون سی جماعت ہے؟ لگتا ہے یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے, لگتا ہے یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے, لگتا ہے یہ صالحین کی جماعت ہے. ندا آئے گی, آواز آئے گی, نہ یہ انبیاء ہے, نہ یہ صلحاء ہے, نہ یہ صالحین ہے, یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اس لیے عزیزان محترم ہمارا پیغام یہی ہے, خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں, اور یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے جناب والا نجات کا ذریعہ ہے. اپنی مساجد کو آباد کریں. جناب والا علماء بیٹھے ہیں علماء پڑھانے کے لیے, بیٹا 30 دن بھی نہ آئے, نہ بیٹے نہ باپ کو پتا ہے اس چیز کا, نہ ماں کو پتا ہے. خدا را اس بات کی توجہ دیں اور آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ خود بھی
قرآن پاک پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے رسوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب 12 ہو گئے ہیں اور بجلی بھی چل گئی ہے، تو اب انفرادی